ایک اور اہم معاملہ جو سندھ کے قومی اور سندھ کے مقامی میڈیا کے اندر اٹھایا گیا، جس کی شنید آپ کو مین سٹریم میڈیا پاکستان کے اندر نہیں ملے گی، وہ یہ کہ سندھ کی تقسیم کے اوپر سندھ کے اندر آواز متحد ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی طور پر اس معاملے پر خاموشی اختیار کر کے یا زبان کو دانتوں میں دبا کر یا دبے الفاظ میں بات کر کے اس معاملے کو ذرا پرے کرنے کی کوشش کی ہے، واضح انداز سے، تاکہ ان کو سٹینڈ نہ اس کے اوپر لینا پڑے، کھل کے اس کے اوپر ان کو بات نہ کرنی پڑے۔ ایم کیو ایم سے جو افیلیٹڈ گروپس ہیں، انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح مہاجر صوبہ بنانے کے لیے ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ موجود ہے، بہت بڑی تحریک چلائی جا سکتی ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ سندھ کے اندر کے لوگ جو سندھی ہیں، آباد ہیں، بلوچ جو ہیں، کیا وہ سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، پٹھان اس کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، پنجابی اس کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ اس تقسیم کے معاملے کے اوپر سندھی میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر نہ صرف متحد ہے، بلکہ اس نے ایک ہی قسم کی اس کے اوپر لائن لی ہے۔ جو ایڈیٹوریل بناتے ہیں ان چینلز کا، جو مواد اکٹھا کرتے ہیں، جو پالیسی ڈٹرمن کرتے ہیں، ان سب کی لائن ایک ہی جیسی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے بات کی مختلف سندھی صحافیوں سے، رزاق سروہی صاحب جو ڈائریکٹر نیوز آواز، ان سے ہم نے بات کی، جی این جمالی جو عوامی آواز اخبار کے مدیر ہیں، ان سے بات کی، دودو چانڈیو صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں کے ٹی این کے، ان سے بات کی، اور سندھ ٹی وی کے جاوید لنگا صاحب جو ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کی۔ ہر کسی کی لائن، یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں، جو وہ امیجز لوگوں تک بھیجتے ہیں، جو اپنی رپورٹس کی جو ٹریجیکٹری ہے، اس کا زاویہ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے کہ سندھ کی ڈویژن ہمیں نہیں چاہیے۔ دیکھیے، کسی نے بھی کیا ہو، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جناب کس طریقے سے گولیاں لوگوں پہ نچھاور کی گئیں۔ جب گولیاں جن ہنیتیں لوگوں پہ لگائی جائیں اور پھر کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو اس کی میں نے وہ آدمی انوالوڈ ہے نا، تو یہ مگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں اپیل کروں گا ساری تنظیموں کو کہ جناب دیکھیے، سندھ امنوادی رہی ہے، سندھ میں ہمیشہ ساری، آج سے نہیں، آرینز کے دور سے باہر سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، آتے رہے، ایسیمیلیٹڈ ہوتے رہے، سندھ کا حصہ ہوتے رہے۔ سندھ دریا کا پانی کچھ ایسا ہے، مٹی ایسی ہے، جو یہاں کا ہو جاتا ہے، وہ سندھ کے لیے امن کا پیغمبر بن جاتا ہے۔ اس کے پس منظر کو دیکھنے کے لیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ابھی الیکشن کا اگلا جو الیکشن ہے، میں اس کو اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ مہاجر صوبہ، پہلے تو مہاجر صوبہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں چیز اٹھائی جا رہی ہے ابھی، تو میرے خیال میں یہ بالکل جو سندھی میڈیا کا جنرلی جو موقف ہے وہ وہی ہے جو سندھی قوم کا موقف ہے۔ دیکھیں، وقتی طور پر تو پیپلز پارٹی پر تنقید ہوتی ہے، اس طرح کے تمام جو اقدامات ہوتے ہیں جس سے یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ کم از کم سندھ کی انٹیگریٹی کو کوئی نقصان پہنچنے جا رہا ہے، لیکن ایز ہول میں آپ کو بتاؤں کہ باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کے گورننس اور ایشوز پر، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میجارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندہ پارٹی ہے، وہ سندھ کے جو سینٹیمنٹ ہے ان کو لے کر چلتی ہے، تو لہٰذا ان دا لانگ رن میرے خیال میں میجارٹی جو سندھ میں یہ نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی کوئی اس طرح کا کام کر سکتی ہے جس سے سندھ کی کم از کم وحدت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس سے الٹیمیٹلی سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو پہنچنا ہے، جو کہ وہ میرے خیال میں نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری جو چینلز ہیں یا جو ریجنل میڈیا آپ کہتے ہیں، ہم صنعت سائل، ہم دھرتی کے کلچر کے ان لوگوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس لیے ہم اس چیزوں کو زیادہ حقیقت پسندی کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ اس کو صرف بریکنگ نیوز پہ یا ریڈ اسکرین کر کے آپ جس طرح دکھاتے ہیں، ہم اس طرح نہیں دکھاتے۔ ایک بڑا جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ سندھ کو تقسیم کیوں نہیں کیا جانا چاہیے، بہت سارے اور تاریخی آرگومنٹس کے حوالے سے، وہ رزاق سروہی صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کی تاریخ ایسی ہے، ہزاروں سال سے یہ خطہ آباد ہے، اور سندھو دریا کے ساتھ ساتھ یہ خطہ ایوالو ہوا ہے، بہت سی نسلیں، بہت سی قومیں یہاں پر آئیں، بہت سے انویڈرز یہاں پر آئے، اور صدیوں سے انویڈرز یہاں پر آتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے آ کر اس دھرتی کے اندر سے دھرتی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر کوئی یہاں پر امن کا پیغام لے کے آیا اور ضم ہو کر رہ گیا۔
یہ جو مہاجر صوبے کی بات ہو رہی ہے، یہ ضم نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ تفریق کی بات ہو رہی ہے، یہ آرگومنٹ آپ کو سندھ کے ہر اخبار کے اندر، سندھ کے ہر چینل کے اندر، سندھ کے ہر ٹاک شو کے اندر اور ہر خبر کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اور یہ وہ آرگومنٹ ہے جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر آپ کو کہیں پر ویسے نظر نہیں آئے گا جیسے آنا چاہیے۔ تو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جن معاملات کو اپنی طرف سے اگنور کر کے کسی اور طرف توجہ دیتا ہے، سندھ کے اندر جو میڈیا موجود ہے اس کا پیغام بڑا اس معاملے پر واضح ہے۔ اس کے اوپر عوامی آواز کے مدیر جو ہیں جین جمالی، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو کراچی کو سندھ کے لوگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، کراچی ایک چھوٹا سا علاقہ ہوتا تھا، کلاچی اس کو کہتے تھے، اور یہاں یہ مچھیروں کی ایک بستی تھی، اور یہاں اس زمانے میں ہمارے یہاں جو ٹھٹے میں ایک سامراج تھے ارغون، اور سیون میں ترخان سامراج تھے، اس کے خلاف سندھ کے لوگ گوریلا جنگ کر رہے تھے، اور وہ وہاں کے گوریلا نوجوانوں کو پکڑ کے ان کی گردنیں کاٹ کے، اور اس وقت نیویگیشن ہوتی تھی، سمندر جو ہے وہ دریا سمندر میں جاتا تھا، وہ جو ارغون جو تھا وہ ان گردنوں کو بوٹس میں ڈال کے تحفے کے طور پہ ٹھٹے کے ترخان حکمرانوں کو بھیجتے تھے، اور یہاں جو لوگ وہ ہوتے تھے ان کے نوجوانوں کو پکڑ کے ان کی گردنیں، یہ مگر ایک بہت لمبی جنگ چلی۔ اس کے نتیجے میں آج آپ کو دنیا میں ارغون اور ترخان کی آپ کا نسل کا آدمی نہیں ملے گا، یعنی کہ سندھ کے لوگوں نے وہ جنگ کی، اور یہ ویٹنام میں جو گوریلا جنگ چلی ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، مگر دنیا کی تاریخ کی پہلی گوریلا وارفیئر سندھ کے لوگوں نے لڑی تھی ارغونوں اور ترخانوں کے خلاف۔ میں یہ آپ کو کراچی کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں کراچی چھوٹا تھا، اور ہمارے کیٹری بندر جو ہے وہاں ایک چین ہوتی تھی، یعنی کہ کاٹن کی کلاتھ کی انڈسٹریز کی، وہ اتنی یعنی کہ شاہکار تھی کہ وہ لون دیتی تھی کراچی کو۔ یہاں کراچی میں ایک ٹاؤن کمیٹی ہوتی تھی جس سے یہ روڈ بنے، تو اس طریقے سے کراچی جو ہے وہ سندھ کا ایک حصہ ہے۔ سندھ کے لوگ اس چیز کو کسی حالت میں برداشت نہیں کریں گے کہ یہاں جناب ایک جو لوگ آئے ہیں وہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں 60 سال ہو گئے، اب لوگوں کی شادیاں بھی ہوئیں، بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا، تو اس طرح سے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں۔ پھر یہ جو 3 دن پہلے جو لیاری سے نکلا تھا اس میں بچیاں تھیں، خواتین تھیں، اور ان پہ جو گولیاں چلیں گئی ہیں، وہ ان بچیوں کے لاش جب اپنے گھروں کو گئے ہوں گے، اور جو لوگوں کے لاش گھروں میں گئے ہوں گے، اور اس پہ خاص طور پہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر کا یہ بیان کہ جناب یہ شرم، اب چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے ہاتھ خالی تھے، بچے خالی تھے، ان کو مارا گیا، ان کو کہا گیا یہ دہشت گرد ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی خطرناک صورتحال کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں خاص طور پر اپیل کروں گا کہ ہمارے جو اردو اسپیکنگ انٹلیکچوئلس ہیں وہ اس سلسلے میں اس چیز کا نوٹس لیں، ورنہ خدا جانے پتہ نہیں صورتحال کہاں جائے۔ دیکھیں، مجھے تھوڑا پس منظر میں جانا پڑے گا۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں نا، اس پر مجموعی طور پر سندھی سوسائٹی جو ہے، سول سوسائٹی، اس میں پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، انٹیلیجنسیا، ایکیڈمیا سارے آ جاتے ہیں۔ وہ بہت سینٹسائز ہیں، سالوں سے اس پر حساسیت ہے ان کی، خصوصی طور پہ جو سندھ کی وحدت کا سوال ہے اور یونٹی کا سوال ہے، کیونکہ میرے خیال میں تھوڑا سمجھنا پڑے گا، ہمارے جو اردو میڈیا ہے اس کا سندھ کے متعلق پرسپیکٹیو ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور سندھی میڈیا جو یہاں کا، جس کو وہ لوگ لوکل میڈیا کہتے ہیں لیکن ہم تو اس کو نیشنل میڈیا ہی کہیں گے، کیونکہ ایک بڑی آبادی کو، واسٹ میجارٹی کو یہی میڈیا ریپرزینٹ کرتا ہے، اور لوگ اس میڈیا کو سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں اور اس پر اثر چھوڑتے ہیں۔ تو اوورآل اس طرح کے جو واقعات ہیں اور لوگوں کو زیادہ خوفزدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہیں تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ اٹھائے جاتے ہیں، مختلف جو پولیٹیکل گروپس ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وقتی طور پر کسی الیکشننگ ایئر میں جانے کے لیے، کسی اور چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اوورآل پوری سوسائٹی پر اس کے جو ہیں وہ گہرے اثر ہوتے ہیں، اور جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں پہلے ہی سندھ کی وحدت کے متعلق، وہ زیادہ اگنائٹ ہوتے ہیں، جو کہ حقیقتاً اس طرح ان کا وجود نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اور کچھ گروپس جو ہیں ان کو اچھال کے سندھ میں زیادہ جو ڈیموگرافک ان بیلنس ہے اور ڈیوائیڈ ہے اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔